جس طرح عمران خان کو لایا گیا تھا, پوری سپورٹ تھی, آرٹیز بٹھایا گیا, اسی طرح لگ رہا ہے کہ نواز شریف کو بھی لاڈلا بنا کر لایا گیا ہے. آخرکار یہ کون ہے جو لاڈلا بنا کر؟ اچھا, بڑا اچھا لاڈلا ہے کہ 3 دن پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھ کے اپنے جواب دے رہا تھا. بڑا اچھا لاڈلا ہے. 1999 کے بعد الیکشن 2013 کا لڑنے کی اجازت ملی. یہ دیکھیں, یہ پرسیپشنز کریٹ کی جاتی ہیں اور مصنوعی طور پہ بنائی جاتی ہیں, اور عوام کو ایک اس نیریٹو کے اندر کنفیوز کیا جاتا ہے. اور ہم الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. یہ پاکستان کی عوام یہ اب فیصلہ کرے گی کہ یہ اس قسم کے لاڈلے مسلط کر کے ان کے ملک کی ترقی نہیں چھینی جا سکتی. انڈر پریشر تھی, گرفتاریاں ہو رہی تھی, پکڑ دکڑ ہو رہی تھی, دباؤ تھا. آج پی ٹی آئی پر وہی وقت ہے جو آپ پر تھا. یہ کبھی خوشی کبھی غم, پاکستان کی سیاست اس گرداب سے کب نکلے گی؟ یہ دیکھیں, یہ آپ جب اس طرح کے سوال کرتے ہیں تو میرے خیال میں آپ ناانصافی کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جب آپ دونوں چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں تو اس موازنے میں آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ تھی زیادتی, وہ تھی پولیٹیکل انجینئرنگ جس کا سپریم کورٹ نے سعد رفیق کے کیس میں جواب دیا تھا. وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی, وہ جھوٹے مقدمات جو کورٹوں نے فیصلے دے دے کر میرٹ کی بنیاد پر ان لوگوں کو بری کیا. آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا ہو رہا ہے. آج جو حساب کتاب ہو رہا ہے وہ سائفر کیس کے ملک کے خلاف اتنی بڑی سازش کر دو اور اس کے ساتھ کھیلو اور اس کا جواب بھی نہ دو. یہ آج اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. آج فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہو رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے. اور بھائی پرابلم کیا ہے, آپ جواب دے دیں. ہم نے نہیں دیے. ہم نے بھی, آج بھی میں وہ 6 جنوری کو کیس لگا ہوا ہے اس عدالت کا, دہشت گردی کی عدالت کا, جو میرے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہوا ہے. مطلب کہ میں نے تو نہیں 9 مئی کی تھی. میں وہاں پیشیاں بھگتتی ہوں روز جا کر. جانا جاؤں تو وارنٹ آ جاتے ہیں گرفتاری کے. تو چھپا وہ کیوں نہ جواب دے. میں جتنی شہری ہوں وہ بھی اتنا ہی شہری ہے, اور میں نے اس منصب پر بیٹھ کر ملک کو نہیں لوٹا, اس نے اس منصب پر بیٹھ کے ملک کو لوٹا ہے, ملک کے خلاف سازش کی ہے. یہ معصومیت کے سرٹیفکیٹ دینے سے یہ چیزیں نہیں بدل سکتی. میڈم, آپ ایک طرف تو کہہ رہی ہیں کہ اب معصوم پہلے لاڈلا بنا کر لایا گیا, اب معصوم بنا کر, تو دوسری طرف آپ یہ جواب یہ کہہ رہی ہیں کہ اب وہ والے لوگ جو ہیں وہ جو لاڈلا بنا کر لائے تھے وہ نہیں ہیں. تو پھر یہ میں نے یہ نہیں کہہ رہی لایا جا رہا ہے, میں نے یہ نہیں کہا لایا جا رہا ہے, میں نے کہا لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ناکام ہے. ذرا وہ تھوڑا سا ایلیبوریٹ اس کو کر دیں کہ کون کر رہا ہے یہ کوشش. اب تو وہ لوگ بھی نہیں ہیں. میں نے پوری پریس کانفرنس میں کیا کہانی دی آپ کو. وہ لوگ کون ہے, وہ عدلیہ ہے یا کوئی؟ دیکھیں, جہاں سے بھی میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتی ہوں, میں واضح طور پہ بتانا چاہتی ہوں کہ جہاں سے بھی ملک کے مجرم کو جہاں سے بھی بچانے کی کوشش کی جائے گی یہ زیادتی ہے. آپ کے خلاف ایک مجھ پہ اگر الزام لگا ہے دہشت گردی کا, مجھ پہ پرچہ ہوا ہے دہشت گردی کا, تو میں عدالت جاتی ہوں نا, وہاں جواب دیتی ہوں, جج کے آگے کھڑی ہوتی ہوں. تو اگر میں پاکستان کی شہری ہوں اور مجھ پہ جب یہ الزام لگتا ہے تو میں جاتی ہوں. نواز شریف ملک کا 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم تھا, پوری دنیا کو پتا تھا جھوٹ ہے, اقامے میں نام نہیں ہے, فاسٹ ٹریک کے اوپر کیسز چلتے تھے, جے آئی ٹی بنتی تھی, سب کچھ پتا تھا. عدالت جاتے تھے, پیش ہوتے تھے, بیٹی کے ساتھ پیش ہوتے تھے, پوری قیادت. شہباز شریف صاحب, صاف پانی, گندا نالا, میں تو کیسوں کے نام ہی بھول گئی ہوں اب جتنے کیسز بنے تھے. وہ 56 کمپنیاں کبھی 26 ہو جاندیاں سن. مطلب کہ دیکھیں نا, پوری مذاق کا وہ عالم تھا. تو یہ جو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ, میں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ملک کا وزیر اعظم بنے گا وہ ووٹ سے بنے گا, اور عوام اس فرق کو جان چکی ہے کہ جس نے ان کی روٹی مہنگی کی ہے, گیس بجلی دوائی مہنگی کی ہے, نوکریاں چھینی ہیں, روزگار چھینا ہے, ملک کی ترقی چھینی ہے, اس کو ووٹ نہیں ملے گا. یہ بتائیے گا کہ پہلے ایک ہوا چلی تھی کہ آج پاکستان میں جو انتخابات ہیں وہ مزید تاخیر کا شکار ہوں گے. کل کے 2 فیصلوں کے بعد, 2 ڈیولپمنٹس کے بعد دوبارہ سے یہ ہوا چلنے لگی کہ الیکشن جو ہے وہ وقت پر 8 فروری سے مزید ڈیلے کیے جا سکتے ہیں, چاہے وہ 1 ہفتے کے لیے ہو چاہے 6 ماہ کے لیے. تو کیا آپ کو الیکشن 8 فروری کو ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے, الیکشن 8 فروری کو ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر واحد مسلم لیگ نون کی جماعت ہے جو ابھی اپنا پارلیمنٹری پروسیس ٹکٹس دینے کا مکمل کر چکی ہے, آلموسٹ ایک ڈویژن رہ گئی ہے, لاہور ڈویژن ہے نا, اور باقی سارے روز صبح 8 بجے یہاں پارلیمنٹری بورڈ شروع ہوتا ہے, 5 بجے شام کو 6 بجے ختم ہوتا ہے. مینیفیسٹو کی تیاری ہے,
گہما گہمی سٹارٹ ہو گئی ہے. ایڈمنسٹریٹولی پارٹی کے اندر جو انتظامات ہوتے ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ ابھی ٹکٹس کی اناؤنسمنٹس ہوں گی نامینیشن پیپرز کے بعد, وہ الیکشن لڑیں گے. 8 فروری کو الیکشن انشاءاللہ ہوگا. اچھا میڈم یہ فرمائیے گا کہ جس طرح عمران خان پھر اچھا یہ بتا دیں کہ بشرا بی بشرطے کہ آپ اینک پہن کے سوال کریں. بشرا بی بی کے جو وکیل ہیں لطیف کھوسا, پہلے ان کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی. اچھا پھر اس کے بعد ثاقب نثار جو ہے ان کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی, اور دونوں کیسوں کے اندر یہ ہوا کہ پولیس جو ہے خود مدعی بن گئی, مدعی کا پرچہ درج نہیں ہوا. یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی یہ کون کرا رہا ہے اس کے بیک کے اوپر؟ یہ تو پنجاب حکومت کو آپ پوچھیں یا پولیس کو, میں تو اس کا کوئی تعلق نہیں. ہم تو ابھی اس وقت تو ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. 8 فروری کو الیکشن میں جو وزیر اعظم بنے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ سے بنے گا, نون لیگ اس کو تسلیم کرے گی یا اسے بھی کوئی معصومانہ فیصلہ قرار دے گی؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ 8 فروری کا ایک ابہام سا پیدا ہو رہا ہے دوبارہ, تو اس بات کو مسلم لیگ نون اگر کوئی اس طرح کا بنتا ہے سینیریو کے ڈیلے کی طرف جاتا ہے تو مسلم لیگ نون اس پہ اگر کسی نے 8 فروری کو ڈیلے ہونے کی یہ کنفیوژن پھیلائی ہے, اور یہ ایک جو آپ نے ابھی ورڈ یوز کیا تھا کہ اگر یہ ابہام پھیلایا ہے کہ تو وہ پی ٹی آئی خود تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ان کی پٹیشن گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ پھیلانے یہ کرتے ایسے ہیں, یہ بیک ڈور کھیلنا ہے, بیک ڈور ایکسٹینشن لے لو, بیک ڈور یہ کر لو, یہ جان بوجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ ملک کے اندر کنفیوژن آئے, افراتفری پھیلے اور اس قسم کے فیصلے کیے جائیں. یہ ان کی حرکتیں یہ بھی عوام جانتی ہے. اگر کسی نے ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے, ڈیلے کرانے کی ابہام پیدا کی ہے, اور اگر کوئی چاہتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو تو وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. ہو گیا بالکل آپ بھی تسلیم کریں گے. میڈم آپ کی ساری پریس کانفرنس سے جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ کل کا جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے روانی کے پی ٹی آئی کے حوالے سے, اسی حوالے سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ مطلب عدلیہ کے اس فیصلے کو نہیں مانتی؟ دیکھیں, فیصلے کو ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے. جب فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے. اس کے اوپر ہمارا ماننا یا نہ ماننا وہ ہم حق بھی رکھتے ہیں. اور جس وقت ہم نے تو اس وقت بھی کچھ نہیں کہا جب سسیلین مافیا گاڈ فادر کے سرٹیفکیٹ دیے گئے. عدالتوں کا احترام تو ہم کرتے ہیں, لیکن ہمیں تو کبھی گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک نہیں کہا گیا. تو یہ فیصلہ جب بھی آئے گا جس کے اندر یہ تاثر جائے گا کہ وہ فیصلہ باعث ہے, وہ فیصلہ پبلک ڈومین میں کرٹیسائز بھی ہوتا ہے اور اس کے اوپر تنقید رکھنے کا حق بھی ہم رکھتے ہیں. جی بس وہ تاحیات نااہلی والی ایک چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو نواز شریف کی ہوئی تھی 2 جنوری کو شاید اس کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دیا گیا, تو جامع جواب جمع کروائے گی مسلم لیگ نون؟ وہ ہماری لیگل ٹیم فیصلہ کرے گی. فی الحال مجھے جتنی انفارمیشن ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کو نواز شریف صاحب الیکشن لڑیں گے.